بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے جمعے کے دن کے فضائل اور آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، تمام دنوں میں بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن انہیں یعنی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ارشاد مبارک کی روح سے ہمیں جمعہ کے دن کی اہمیت بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ افضل ترین اور مبارک ترین دن ہے۔ ہفتے بھر کے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے عمدہ اور مبارک ترین دن جمعے کا دن ہی ہے۔ پھر مزید اس دن کی اہمیت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ہم سبھی اور یہ تمام دنیائے انسانیت اور تمام انسان جو کہ ماضی میں ہم سے پہلے گزر چکے اور جو آج اس روئے زمین پر موجود ہیں اور جو کہ آئندہ بھی تا قیامت آنے والے ہیں، یہ تمام انسان آدمی ہیں۔ آدمی کا مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بنی آدم ہیں۔ لہذا ہم سب کے جو باپ تھے آدم علیہ السلام، تو ان کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جمعے کے دن ان کی ولادت ہوئی اور جمعے کے دن ہی انہیں جنت میں داخلہ نصیب ہوا، اور پھر جمعے کے دن ہی انہیں جنت سے نکالا بھی گیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد میں حاضر ہو کر اس نے خوب توجہ اور خاموشی کے ساتھ جمعے کا خطبہ سنا، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آئندہ جمعے تک، اور مزید 3 دنوں کے لیے بھی، کہ آج اگر جمعے کا دن ہے مثلا اور انسان نے خوب اچھی طرح وضو کیا، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان غسل بھی کیا کرے جمعے کے دن، بلکہ بعض اہل علم کے بقول جمعے کے دن غسل واجب ہے، ضروری ہے، جبکہ دیگر بعض کے بقول واجب تو نہیں ہے لیکن افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اگر غسل کیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم یہ کہ جس طرح اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ مسجد میں حاضر ہوا، خوب توجہ کے ساتھ اس نے خاموشی کے ساتھ وہاں بیٹھ کر جمعے کا خطبہ سنا، تو آج جو جمعے کا دن ہے کہ آج اس نے یہ کام انجام دیا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ جمعے تک بھی، مزید یہ کہ اس کے بعد بھی مزید 3 دنوں کے لیے بھی جو بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے گئے۔ یعنی صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، جو بڑے گناہ ہیں ان کا معاملہ
مختلف ہے کہ باقاعدہ انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو تو باقاعدہ اس گناہ کے لیے الگ مستقل توبہ کی جائے، اس گناہ کا نام لے کر انسان یا ذہن میں اس کا تصور کر کے مستقل انسان توبہ کرے، اللہ سے مغفرت و معافی کا طلبگار بنا رہے۔ اور اس کے بعد اسی حدیث میں فرمائے کہ وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى، جس نے کنکر کو چھیڑا اس نے فضول کام کیا۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر مسجد میں حاضر ہوا اور خوب توجہ کے ساتھ اس نے وہاں بیٹھ کر خطبہ بھی سنا، توجہ کے ساتھ خطبہ سنا، توجہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان وہاں مسجد میں خطبے کے دوران توجہ سے سنے، ادب سے بیٹھے اور فضولیات سے وہ مکمل پرہیز کرے، کوئی فضول حرکت نہ کرے۔ یہاں تک کہ معمولی سا کام کہ مثلا اس حدیث میں یہ فرمایا بطور مثال کہ اگر اس نے خطبہ سننے کے دوران کنکر کو چھوا، یعنی صرف چھو لیا، یہ نہیں کہ اٹھا کر کھیل رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، صرف چھو لیا، تو اس نے فضول کام کیا، لغو کام کیا۔ تو یہ جو خوشخبری ہے کہ اتنے دنوں کے گناہ معاف کر دیے گئے، یہ خوشخبری اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضول کام نہ کرے وہاں مسجد میں خطبے کے دوران، بلکہ توجہ کے ساتھ خوب دل لگا کر اور دل جمعی سے وہ خطبہ سن رہا ہو۔ فضول کام کرے گا تو اس خوشخبری سے محروم رہ جائے گا، اگرچہ وہ فضول کام اتنا معمولی سا ہو کہ کنکر کو اس نے چھوا، کہ گزشتہ زمانوں میں کہ جب فرش کچے ہوا کرتے تھے وہاں کنکریاں ہوا کرتی تھی مثلا مسجد میں، تو اگر کسی نے اس کنکری کو چھوا یا چھیڑا، پھر یہ کہ آج کل کے زمانے میں قالین ہے، یا مثلا کنکریوں کے بعد ایک وقت وہ تھا کہ چٹائیاں مسجد میں ہوا کرتی تھیں، تو بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں خطبے کے دوران مثلا یہ کہ کوئی آدمی چٹائی کا کوئی تنکا اگر نکلا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، تو یوں تنکے کو چھیڑتے رہنا۔ یا اس کے بعد دریوں کا زمانہ آیا، مسجد میں دریاں ہیں، صفیں ہیں، تو کوئی انسان دری سے کوئی دھاگا نکلا ہوا ہے یا کوئی ڈور ہے تو اسے چھیڑنا اپنی انگلی سے، تو یہ تمام کام کہ وہ دھاگا ہو یا کنکری ہو یا کسی بھی شکل میں کوئی بھی فضول کام کہ جس سے توجہ خطبے کی بجائے دوسری طرف ہو رہی ہو، تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اس اجر و ثواب سے اور مغفرت و معافی کی اس خوشخبری سے وہ گویا کہ محروم رہ جائے گا۔ یوں خوب توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، کہ دیکھو یہ جو روزانہ 5 نمازیں ہیں اور جمعے سے دوسرے جمعے تک جو نماز ہے اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ سبھی چیزیں اگر ان کے درمیان کے عرصے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ ہو، تو یہ تمام گناہ ان اعمال کی بدولت مٹا دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ روزانہ کی یہ 5 نمازیں، مثلا فجر کی نماز پڑھی ہے انسان نے، اب اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اور بعض اوقات انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جایا کرتا ہے مگر انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس جانب اسے توجہ بھی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کی خوب پابندی کیا کرے کہ
ایک نماز پڑھی ہے، اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہو گیا، شاید اسے خبر ہوئی ہو اور شاید خبر نہ بھی ہوئی ہو، لیکن جب وہ دوسری نماز پڑھے گا تو اب درمیانے عرصے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو وہ گناہ ان دونوں نمازوں کی بدولت معاف کر دیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پانچوں نمازوں کا ہر دن یہی معاملہ ہے، یہی خوشخبری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ پانچوں نمازیں بھی پڑھی انسان نے روزانہ، اس کے باوجود معافی نہیں مل سکی، تو جمعے کی جو نماز اس نے پڑھی ہے، پھر آئندہ جمعے اگر وہ جمعے کی نماز پڑھے گا تو اب یہ گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا کہ جو پانچوں نمازوں سے معاف نہیں ہو سکا تھا، کہ نسبتاً کچھ بڑا گناہ ہے، لیکن سال بھر وہ جمعے کی نمازیں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوا، تو ایک رمضان میں جو اس نے روزے رکھے تھے پابندی کے ساتھ اور جو اچھے کام کیے تھے رمضان میں، کہ تلاوت قرآن ہے، صدقہ و خیرات ہے، وغیرہ وغیرہ، اب آئندہ رمضان آ گیا، اس نے پھر یہی سب اچھے کام کیے، پابندی کے ساتھ روزے بھی رکھے پورے، تو اب یہ اس قسم کے گناہ جو گزشتہ رمضان اور اس رمضان کے درمیان اس سے سرزد ہوئے، پانچوں نمازیں بھی پڑھتا رہا سال بھر، پھر بھی وہ معاف نہیں ہو سکے، جمعے کی نمازیں بھی پڑھتا رہا ہر جمعے کے دن ہر ہفتے سال بھر، پھر بھی وہ معاف نہیں ہو سکے، تو اب رمضان کی برکت سے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یوں جمعے کی فضیلت بھی اس سے واضح ثابت ہوئی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں اور اس دن کے فضائل اور خوبیاں بیان فرماتے ہوئے، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ کہ دیکھو جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں، اس وقت میں انسان مسلمان اللہ سے اگر کوئی بھی دعا مانگے گا، کسی بھی چیز کا سوال کرے گا، تو اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی، اللہ کی طرف سے اسے وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے وہ جو گھڑی ہے قبولیت دعا کا جو وقت ہے جمعہ کے دن، تو اشارے سے اس بات کو سمجھایا کہ وہ گھڑی، وہ وقت بہت ہی کم ہے، بہت ہی مختصر سا وہ کوئی وقت ہے جمعہ کے دن۔ اب بقول اہل علم کسی نے یوں کہا کہ وہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے غروب آفتاب، یعنی مغرب، عصر اور مغرب کے درمیان وہ کوئی مختصر سا وقت ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، چھوٹی سی کوئی وہ گھڑی ہے۔ لیکن اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ جب جمعے کی، جب خطبے کی ابتدا ہوئی ہے اور نماز کے اختتام تک کے خطیب نے جب جمعے کا آغاز کیا ہے، اس خطبے کی ابتدا کی ہے اور اس کے بعد نماز بھی پڑھائی، سلام پھیرا، تو اس دوران وہ کوئی بھی وقت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر زیادہ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ پھر اس وقت میں بھی وہ لمحہ کہ جب خطیب دو خطبوں کے درمیان مختصر سے وقت کے لیے جب بیٹھتا ہے، دو خطبوں کے درمیان جب توقف کیا جاتا ہے، خطیب بیٹھ جاتا ہے، پھر دوبارہ اٹھتا ہے دوسرے خطبے کے لیے، یہ ہے وہ قبولیت کا وقت۔ الغرض مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں غور و فکر کرے، اپنے حال پر رحم کیا کرے کہ جب اسے اس نعمت سے نوازا گیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ دعا رد نہیں کی جائے گی، ضرور قبول کی جائے گی، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس سے بھی ظاہر ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت بتانا اور سمجھانا مقصود ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔
اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، جمعہ کے دن کے تعلق سے ایک بات جو ہمیں جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے وہ سستی سے کام نہ لے، بلکہ ہمت کا مظاہرہ کرے اور صبح سے ہی وہ جلدی تیاری کا آغاز کر دے تاکہ وقت پر وہ مسجد پہنچ سکے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں موجود ہو، کہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اصل اجر و ثواب اسی انسان کے لیے کہ جو خطبہ شروع ہونے سے قبل ہی مسجد میں پہنچ چکا ہو۔ تو یوں جمعہ کے دن نماز کے لیے تیاری کے لیے جلدی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جا چکی ہو، اب تم اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف، نماز کی تیاری کے لیے، مسجد پہنچنے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرو۔ اور یہ کہ وذروا البیع، اگر تم خرید و فروخت میں دنیاوی کاموں میں مشغول ہو تو اب یہ سلسلہ موقوف کر دو، چھوڑ دو، بند کر دو یہ دنیا داری کے سلسلے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم جانتے ہو۔ بہتری اسی میں ہے کہ یہ مبارک ترین اور اہم ترین وقت ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا لو، سستی سے بچو اور جلدی کرو، ہمت کا مظاہرہ کرو، وقت پر مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعہ، جس کسی نے جمعہ کے دن غسل کیا، ثم راح، پھر وہ مسجد پہنچا، فکأنما قرب بدنہ، گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک بدنہ یعنی ایک اونٹ قربان کیا۔ بدنہ اونٹ یا اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرہ، اور جو کوئی اس کے بعد ذرا تاخیر سے گیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی مزید تاخیر سے پہنچا، گویا اس نے ایک دمبا قربان کیا۔ پھر جس نے اور دیر کی، دیر سے پہنچا، اس نے گویا ایک مرغی قربان کی۔ اور جو اس کے بھی بعد پہنچا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا خیرات کیا، صدقہ کیا۔ جو اس کے بھی بعد پہنچا، یعنی جب امام جو ہے وہ خطبے کے لیے منبر پر آ چکا ہو، اب جو کوئی وہاں مسجد پہنچا ہے تو اب کیفیت یہ ہوگی کہ فرشتے جو ثواب لکھ رہے تھے کہ سب سے پہلے آنے والے کے لیے اتنا ثواب، اس کے بعد آنے والے کے لیے اتنا ثواب، لیکن جب منبر پر خطیب آ چکا ہے، ثواب لکھنے کا معاملہ بند ہو چکا، اب فرشتے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے خطبہ سننے کے لیے۔ الغرض اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جلدی وہاں پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا وہ مستحق بن سکے۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔